جی فواد چوہدری صاحب، یہ جب سے گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کمپین چلا رہے ہیں تو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جنوری میں حکومت چلی جائے گی. کوئی آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی تحریک عدم اعتماد یا کوئی اور طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، روز لوگ جمع کرنے ہوتے ہیں، ان سے نعرے لگوانے ہوتے ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لوگ جو ہے نا وہ تاریخیں کوئی 3 سال کی تاریخوں پہ نہیں اکٹھے ہوتے، وہ 2 مہینے کی تاریخوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے جس نے جلسے کرنے ہیں، نعرے نورے لگوانے ہیں کرنے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے نا کہ بس یہ ابھی گیا، یہ 15 دن بعد گیا، یہ 30 دن بعد گیا. عمران خان فی الحال ان کو بھیجنا نا، عمران خان کو بھیجنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ، اور یہ میں ویسے اس لیے نہیں بات کر رہا کہ میں اس پی ٹی آئی کا اس میں زیادہ ہے. عمران خان کے قد کا کوئی بندہ اس وقت پاکستان میں کیا عالم اسلام میں کوئی نہیں ہے. وہ ہی از ٹو ٹال فار دیم. بلاول اور مریم تو ان کو تو ابھی 10 سال چاہیے سیاست کی نرسری میں گریجویٹ ہونے کے لیے. ان کی پالیٹکس اگر بچی تو شروع ہوگی 10 سال کے بعد. ان کے جو ابو ہیں دونوں کے، ان کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے، ان کو اپنی پالیٹکس بنانے کے لیے 10 سال چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ویکیوم آئے گا اپوزیشن کی پالیٹکس میں، جو اتنا بڑا ویکیوم ہے، یہ فل کون کرتا ہے. ابھی اس میں نئی سچویشنز پیدا ہوں گی. عمران خان کو گھر بھیجنا ان کے بس میں نہیں. جی رانا صاحب، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے، آپ بھی ویسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کافی دنوں سے. کوئی طریقہ کار بتائیں گے کون سا آئینی راستہ ہے جس کے ذریعے آپ عمران خان کو نکال سکتے ہیں؟ بد دعائیں. دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جتنا ان پاپولر حکمران جو ہے وہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس جتنا فارغ انسان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کا چیمبر اوپر کا بالکل خالی ہے، نہ اس کی کوئی پالیسی ہے. اس کا ایک ہی کام ہے کہ اپوزیشن کو گالیاں نکالنا اور روز اس بات کی گردان کرنا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ آدمی جو ہے اس کا ٹوٹل فیلئر ہے، سامنے آیا 2.5 سالوں میں. نہیں، آپ مجھے بتائیں حکومت سے کہ کیسے اس نے نکالیں گے آپ؟ ایک بات کی ہو. حکومت سے کیسے نکالیں گے؟ حکومت سے دیکھیں، حکومت میں تو خیر یہ ہے ہی نہیں، یہ کٹ پتلی ہے اس کا حکومت. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کراچی والا جو واقعہ ہوا ہے اس میں یہ کہیں نظر آ رہا ہے؟ کراچی کے واقعے میں جو دونوں ادارے ہیں وہ دونوں، ایک براہ راست اور ایک بالواسطہ تھرو وزیر داخلہ اس کے متحد ہیں، اور یہ دیکھو یہ فارغ ہے. یہ نہ کچھ یعنی کرنے میں نہ کچھ کروانے میں. تو یہ فارغ انسان بیٹھا ہے ایک کٹ پتلی کے طور پہ. اسے تو بس ایسے ہی بس اٹھا کے تو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، اتنی سی بات ہے. آپ نے کراچی کے واقعے کی بات کی یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی آسان کام ہے. یہ آپ کراچی کے واقعے کی بات کی ہے تو چلے ٹھیک ہے، اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. لیکن ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ کراچی کے واقعے کی جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس پہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ریجیکٹڈ، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں واہ جی واہ، بہت اچھے، ویلکم، خوشخبری، خیر مقدم کر رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں، ایک مشرق کی طرف جا رہی ہے، دوسری مغرب کی طرف جا رہی ہے. نہیں، اس میں کوئی مشرق اور کوئی مغرب نہیں ہے. اس کے 2 پہلو ہے اس رپورٹ میں. ایک سندھ گورنمنٹ کا گریونس تھا جو پولیس کے آئی جی کا جو ہے وہ اغوا تھا، اور ایک پی ایم ایل این کا گریونس تھا جو کہ بیڈ روم کو توڑا گیا اور چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. اس رپورٹ میں ایک گریونس کو ریڈریس کیا گیا ہے. جن کے گریونس کو ریڈریس کیا گیا وہ ٹھیک ہے، اس کا خیر مقدم کرتے انہیں کرنا چاہیے. اور جو دوسرا جو ہے گریونس وہ ریڈریس نہیں ہوا، تو یہ رپورٹ انکنکلوسیو ہے، کنکلوسیو نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ بڑا جائز بنتا ہے. آگے کی انویسٹیگیشن میں اگر ڈیٹیل میں جایا جائے گا اور ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ہمارا بھی اطمینان آ جائے. جی فواد چوہدری صاحب، یہ آپ کے خیال میں اس رپورٹ کو پبلک نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیں رپورٹ جو ہے اس کو وہ تو مطلب اب انہوں نے جو اس کا جو جینیسس ہے وہ تو پبلک کر ہی دیا نا. لیکن نام کسی کو نہیں نا پتا. فوج کے اندر نام جو ہے وہ میرا نہیں خیال، چونکہ کورٹ مارشل انکوائری ہے وہ سیکریٹ ہوتی ہے، وہ بائی لا انڈر ملٹری لا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے پبلسائز نہیں کر سکتا. تو باقی آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا یا آرمی کی انکوائری ہو گئی، پیپلز پارٹی والوں نے مطالبہ کیا تھا ان کی، وہ ہم جو ہیں وہ دونوں ٹھیک ہیں.
یہ ایسے پی ایم ایل این والے تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنے ہوئے ہیں نا، ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، ان کا تو کیس ہی نہیں تھا کہ کوئی آئی جی اغوا ہوا یا نہیں ہوا یا کیا، ان کا تو وہ کیس بنیاد ہی یہ تھی، نہیں، آپ کی بنیاد یہ تھی وہ ہم سے تو کہ بات شروع مریم ہوئی، نواز بی بی وہ بھائی کا تالا توڑا گیا اور اندر داخل ہوئے، وہ ویڈیو آ گئی، وہ آپ کے سامنے پتہ چل گیا کہ ایسا واقعی نہیں ہوا، اور پتہ چلا کہ آپ جو ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح زندگی تو قسم چکی ہوئی ہے کہ کدی سچ نہیں بولنا، پھر تسی اس سے روایت برابر بات یہ ہے کہ جو مزار قائد کے پر نعروں سے بات شروع ہوئی، جھوٹا مقدمہ درج کروانا تھا، تو پھر آپ اس طرح کر لینا، بلاول صاحب کو کہیں وہ جو سندھ کی کمیٹی والی بنایا ہوا اس میں آپ کو بلا لیں اور ہمارے آپ کو خلاف لے لیں۔ نہیں چلیں تو نہیں، تو اس انکوائری کمیٹی کو بلانے میں کیا حرج تھا؟ چل بھائی بات یہ ہے کہ انکوائری اس کے اوپر کمیٹی تو آپ جو کو ہے، اعتبار ہی نہیں نا، یہ جو مرضی کریں، یہ تو اس پہ اعتبار ہی نہیں، جو بلاول صاحب کی کمیٹی ہے جو آپ کے ماشاءاللہ لائے آج کل، اور آپ اور وہ جو ہیں وہ کٹھے باہوں میں باہیں ڈال کے ہر جگہ گھوم پھر رہے ہیں، تو ان کی کمیٹی میں شامل ہو جائیں۔ ہمارا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے جو ذمہ داران حکومت ہے جس کے تحت یہ دونوں ادارے تھے، یہ جو ہے یہ آپ جو ہے وہ کیا فرما رہے تھے وہاں پہ، اس کے اوپر آپ کو اب یعنی تھوڑی بہت تو آپ کو کوئی شرمندگی، کوئی ہزیمت، کوئی جو ہے خود احتسابی کرنی چاہیے اپنے آپ کی۔ اچھا لیکن رانا صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اپنی طرف دھیان تو کریں، اپنی طرف دھیان تو کریں ذرا تھوڑا سا۔ اچھا رانا صاحب آپ دونوں نے آپس میں کافی اس معاملے پہ